السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائز عجائب القرآن کا باب نمبر 9، 100 برس تک مردہ رہے پھر زندہ ہو گئے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ واقعہ حضرت عزیر بن شرقیہ علیہ السلام کا ہے، جو بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں۔ واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو ان پر خدا کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نصر بابلی ایک کافر بادشاہ نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور شہر کے 1,00,000 باشندوں کو قتل کر دیا اور 1,00,000 کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کر دیا اور 1,00,000 کو گرفتار کر کے لونڈی غلام بنا لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں تھے۔ اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور بالکل ویران بنا ڈالا۔ بخت نصر کون تھا؟ قوم عمالقہ کا ایک لڑکا ان کے بت نصر کے پاس لاوارث پڑا ہوا ملا۔ چونکہ اس کے باپ کا نام کسی کو نہیں معلوم تھا، اس لیے لوگوں نے اس کا نام بخت نصر کا بیٹا رکھ دیا۔ خدا کی شان کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر کہساف بادشاہ کی طرف سے سلطنت بابل پر گورنر مقرر ہوا، پھر یہ خود دنیا کا بہت بڑا بادشاہ ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب کسی طرح بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر ان کا دل بھر آیا۔ وہ رو پڑے، چاروں طرف چکر لگایا مگر انہیں کسی انسان کی شکل نظر نہیں آئی۔ ہاں، یہ دیکھا کہ وہاں کے درختوں پر خوب زیادہ پھل آئے جو پک کر تیار ہو چکے ہیں، مگر ان پھلوں کو توڑنے والا نہیں۔ یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکل پڑا کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یعنی اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ تعالیٰ پھر اس کو آباد کرے گا۔ پھر آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا اور انگوروں کو نچوڑ کر اس کا شیرہ نوش فرما دیا۔ پھر بچے ہوئے پھلوں کو اپنے جھولے میں ڈال لیا اور بچے ہوئے انگور کے شیرہ کو اپنی مشک میں بھر لیا اور اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی سے باندھ دیا اور پھر آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے اور اسی نیند کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے درندوں، پرندوں، چرندوں اور جن و انسان سب کی آنکھوں سے آپ کو اوجھل کر دیا کہ کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا، یہاں تک کہ 70 برس کا زمانہ گزر گیا۔ تو ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کی اس ویرانے میں داخل ہوا اور بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا اور شہر کو پھر دوبارہ آباد کر دیا، اور بچے کچے بنی اسرائیل کو جو اطراف و جوانب میں بکھرے ہوئے تھے سب کو بلا بلا کر اس شہر میں آباد کر دیا، اور لوگوں نے نئی عمارتیں بنا کر اور قسم کے باغات لگا کر اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور بارونق بنا دیا۔ جب عزیر علیہ السلام کو پورے 100 برس وفات کی حالت میں ہو گئے تو اللہ نے آپ کو زندہ فرمایا اور آپ نے دیکھا کہ آپ کا گدھا مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں گل سڑ کر ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں، مگر تھیلے میں رکھے ہوئے پھل اور مشک میں رکھا ہوا انگور کا شیرہ بالکل خراب نہیں ہوا۔ نہ پھلوں میں کوئی تغیر، نہ شیرے میں کوئی بو باس یا مزگی پیدا ہوئی۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اب بھی آپ کے سر اور داڑھی کے بال کالے اور آپ کی عمر وہی 40 برس ہے۔ آپ حیران ہو کر سوچ و بچار میں پڑے ہوئے تھے کہ آپ پر وحی اتری اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریافت فرمایا کہ اے عزیر، آپ کتنے دنوں تک یہاں رہے؟ تو آپ نے خیال کر کے کہا کہ میں صبح کے وقت سویا تھا اور اب عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ جواب دیا کہ میں دن بھر سے کچھ کم سوتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اے عزیر، تم پورے 100 برس یہاں ٹھہرے رہے۔ اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو کہ ان میں کوئی خرابی اور بگاڑ نہیں پیدا ہوا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے عزیر، اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت پوست چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔
चुनांचे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने देखा कि अचानक बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई और एकदम तमाम हड्डियां जमा करके अपने अपने जोड़े से मिलकर गधे का ढांचा बन गया और लम्हा भर में उस ढांचे पर गोश्त पोस्त भी जड़ गया और गधा जिंदा होकर अपनी बोली बोलने लगा। ये देखकर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज़ से ये कहा, अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, मैं खूब जानता हूँ कि सब कुछ अल्लाह सब कुछ कर सकता है। उसके बाद उज़ैर अलैहिस्सलाम शहर का दौरा फरमाते हुए उस जगह पहुँच गए जहाँ 100 बरस पहले आपका मकान था। तो न किसी ने आपको पहचाना न आपने किसी को पहचाना। हाँ, अलबत्ता ये देखा कि एक बहुत ही बूढ़ी और अपाइज औरत मकान के पास बैठी है जिस दिन अपने बच्चे में उज़ैर अलैहिस्सलाम को देखा था। आपने उससे पूछा कि क्या यही उज़ैर का मकान है? तो उसने जवाब दिया कि जी हाँ। फिर बुढ़िया ने कहा, उज़ैर का क्या जिक्र है, उसको तो 100 बरस हो गए हैं, वो बिल्कुल ही लापता हो चुके हैं। ये कहकर बुढ़िया रोने लगी तो आपने फरमाया, बुढ़िया मैं ही उज़ैर हूँ। बुढ़िया ने कहा, सुभान अल्लाह, आप कैसे उज़ैर हो सकते हो? आपने फरमाया कि बुढ़िया, मुझको अल्लाह ताला ने 100 बरस मुर्दा रखा, फिर मुझको ज़िंदा फरमा दिया और मैं अपने घर आ गया हूँ। तो बुढ़िया ने कहा कि उज़ैर अलैहिस्सलाम तो ऐसे बाकमाल थे कि उनकी हर दुआ कबूल व मकबूल होती थी। अगर आप वाकई हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं तो मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि मेरी आँखों में रोशनी आ जाए और मेरा फालिज अच्छा हो जाए। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दी तो बुढ़िया की आंखें ठीक हो गई और उसका फालिज भी अच्छा हो गया। फिर उसने गौर से आपको देखा तो पहचान लिया और बोल उठी कि मैं शहादत देती हूँ कि आप यकीनन हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ही हैं। फिर वो बुढ़िया आपको लेकर बनी इसराइल के मोहल्ले में गई। इत्तफाक से वो सब लोग एक मजलिस में जमा थे और उसी मजलिस में आपका लड़का भी मौजूद था जो 118 बरस का हो चुका था और आपके चंद पोते भी थे जो सब बूढ़े हो चुके थे। बुढ़िया ने मजलिस में शहादत दी और ऐलान किया कि ए लोगों, बिला शोबा ये हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ही हैं, मगर किसी ने बुढ़िया की बात को सही नहीं माना। इतने में उनके लड़के ने कहा कि मेरे बाप के दोनों कंधों के दरमियान एक काले रंग का मस्सा था जो चांद की शक्ल का था। चुनांचे आपने अपना कुर्ता उतार कर दिखाया तब वो मस्सा मौजूद था। फिर लोगों ने कहा, उज़ैर को तो राह ज़बानी याद थी, तौरात ज़बानी याद थी, अगर आप उज़ैर हैं तो ज़बानी तौरात पढ़कर सुनाइए। आपने बगैर किसी झिझक के फ़ौरन पूरी तौरात पढ़कर सुना दी। वक्त नज़र बादशाह ने बैतुल मुक़द्दस को तबाह करते वक्त 40,000 तौरात के आलिमों को चुन चुन कर कत्ल कर दिया था और तौरात की कोई जिल्द भी उसने ज़मीन पर बाकी नहीं छोड़ी थी। अब ये सवाल पैदा हुआ कि उज़ैर ने तो तौरात सही पढ़ी है या नहीं। तो एक आदमी ने कहा कि मैंने अपने बाप से सुना है कि जिस दिन हम लोगों को बख्त नसर ने गिरफ्तार किया था उस दिन एक वीराने में एक अंगूर की बेल की जड़ में तौरात की एक जिल्द दफन कर दी गई थी। अगर तुम लोग मेरे दादा के अंगूर की जगह के निशानदही कर तो मैं तौरात की एक जिल्द बरामद कर दूंगा। उस वक्त पता चल जाएगा कि उज़ैर ने जो तौरात पढ़ी है वो सही है या नहीं। चुनांचे लोगों ने तलाश करके और ज़मीन खोद कर तौरात की जिल्द निकाल ली तो वो ये हर्फ उज़ैर अलैहिस्सलाम के ज़बानी याद की हुई तौरात के मुताबिक थे। ये अजीब व गरीब और हैरत अंगेज़ माजरा देख कर सब लोगों ने एक ज़बान होकर ये कहना शुरू कर दिया कि बेशक हज़रत उज़ैर यही हैं और यकीनन ये खुदा के बेटे हैं। चुनांचे उसी दिन से ये गलत और मुशरिकाना अकीदा यहूदियों में फैल गया कि माज़अल्लाह हज़रत उज़ैर खुदा के बेटे हैं। चुनांचे आज तक दुनिया भर के यहूदी इस बातिल अकीदे पर जमे हुए हैं कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं माज़अल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के सूरह बकरा में उस वाक़े को लफ्ज़ों में बयान फरमाया है जिसका मफ़हूम है या उसकी तरह जो गुज़रा एक बस्ती पर और वो ढई पड़ी थी अपनी छतों पर। बोला उसे क्योंकि जलाएगा अल्लाह उसकी मौत के बाद। तो अल्लाह से उसे मुर्दा रखा 100 बरस फिर ज़िंदा कर दिया। फरमाया तो यहाँ कितना ठहरा? अर्ज़ की दिन भर ठहरा हुआ या कुछ कम। फरमाया नहीं बल्कि
تجھے 100 برس گزر گئے اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کر اب تک بو نہ لایا، اور اپنے گدھے کو دیکھ کے جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، اور یہ اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی، اور ہڈیوں کو دیکھ کر کیوں کر ہم نے انہیں اٹھان دیتے پھر انہیں گوشت بناتے۔ جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس آیتوں میں صاف موجود ہے کہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی آب و حیا حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا تو مر کر سڑ گیا اور اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئی، بکھر گئے، مگر پھولوں اور شیر انگور اور خود حضرت عزیر علیہ السلام کے ذات میں قسم کا کوئی تغیر نہیں ہوا، یہاں تک کہ 100 برس میں ان کے بال بھی سفید نہیں ہوئے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی قبرستان کے اندر ایک ہی آب و حیا میں اگر بعض مردوں کی لاشیں گل سڑ کر فنا ہو جائیں اور بعض بزرگوں کی لاشیں سلامت رہ جائیں اور ان کے کفن میں بھی میلے نہ ہوں، ایسا ہو سکتا ہے، بلکہ بارہا ایسا ہوا۔ عزیر علیہ السلام کا یہ قرآنی واقعہ اس کی بہترین دلیل ہے۔ بیت المقدس کی تباہی اور ویرانی دیکھ کر عزیر علیہ السلام غم میں ڈوب گئے اور فکر مند ہو کر یہ کہہ کر کہ اس کی دنیا میں اس شہر کی بربادی اور ویرانی کی بات دیگر اللہ تعالیٰ اس چیز کو ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شہر کو دوبارہ آباد فرمائے گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے وطن اور شہر سے محبت کرنا اور الفت رکھنا یہ صالحین اور اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ تو دوستو یہ تھا باب نمبر 9۔ آپ حضرات کو اگر پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔